آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ میں اور دیگر ممالک جیسے امریکہ میں قرآن جلائے جانے جیسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایک لہر چل پڑی ہے اور گزشتہ چند دہائیوں کے اندر امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر دیگر ملکوں کے اندر یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو نیشنلز ہیں، ان ممالک کے جو مقامی افراد ہیں، وہ وائٹ سپریمیسی چاہتے ہیں، یعنی وہ ریسزم کا شکار ہیں، نسل پرستی کا شکار ہیں۔ گوروں کے علاوہ، سفید جلد کے علاوہ وہ کسی اور دوسری جلد کے لوگ، دوسرے آؤٹ سائڈرز یا فورنرز یا اوورسیز کے لوگوں کو وہاں پسند نہیں کیا جاتا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان ممالک کے لیے ایک ایلین ریلیجن ہے، یہ آؤٹ سائڈر ہے، یہ لوگ باہر سے آئے ہیں۔ جیسے مائیگرنٹس کی صورت میں بہت سارے لوگ یورپ میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی مائیگرنٹس امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان مائیگرنٹس میں مختلف مسلمان ملکوں کے لوگ شامل ہیں، جس میں جب عراق وار ہوئی تو بہت سارے لوگ عراق سے نکل کر یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں جا بسے۔ پھر اسی طرح مختلف پابندیوں کی وجہ سے مختلف ایرانی یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں شام اور یمن کی ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں بھی مائیگریشن ہوئی اور لوگوں نے نقل مکانی کی، اور نقل مکانی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یورپی ممالک کا یعنی یورپین کنٹریز کا رخ کیا اور امریکہ میں بھی جا بسے۔ تو یوں یورپین کنٹریز کے اندر لوگ مائیگرنٹس کی صورت میں وہاں موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور فیکٹر ہے کہ دنیا بھر کے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور وہ لوگ بھی جاب کے لحاظ سے یا اچھی زندگی گزارنے کے لحاظ سے ان ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی آؤٹ سائڈر ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا اور امریکہ میں بم دھماکے ہوئے، طیاروں نے امریکہ کی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز تھی ان کو گرایا، اس کے بعد دنیا کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم دیا، اور اسی وجہ سے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو شدت کے ساتھ ناپسند کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ریسسٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس چیز کو بھی اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ شامل کر لیں تو یہ چیزیں وہاں کے نیشنلز کو مسلمانوں کے خلاف ہیٹریڈ کی طرف آمادہ کرتی ہیں، ان کو نفرت کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، مسلمانوں کو یہاں سے بے دخلی پر مجبور کرنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی وہ یورپ کے اندر، جیسے حال ہی میں سویڈن کے اندر واقعہ پیش آیا، لوگ قرآن کو جلاتے ہیں، سریعام قرآن کو جلاتے ہیں، بلکہ صرف قرآن کو نہیں جلاتے بلکہ باقاعدہ منظم شکل میں ہو کر، اجتماع کی شکل بنا کر، ایک سسٹمیٹک وے میں یہ چیزیں انعقاد پذیر کرتے ہوئے قرآن کو جلاتے ہیں۔ گویا لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ اس قرآن جلائے جانے کے عمل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ عام نیشنل ہی اس کام میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی آشیرواد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تاکہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان اور دوسرے افریقن جو لوگ ہیں یہ آؤٹ سائڈرز ہیں، انہیں واپس اپنے ملکوں کو چلے جانا چاہیے، یہاں وائٹ سپریمیسی قائم رہے گی، یہاں پر کرسچینٹی، اگر کوئی مذہب یہاں رہے تو وہ کرسچینٹی ہوگا، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہ کرسچینٹی ہے۔
یہاں سے مسلمان بے دخل ہو جائیں، یعنی یورپ سے مسلمان نکل جائیں، یہاں سے ایشیائی لوگ نکل جائیں، افریقی بر اعظم کے لوگ نکل جائیں، تو یہ ان کی ریسزم ہے، یعنی یورپ کے اندر جو بڑی لہر چل پڑی ہے وہ ریسزم کی لہر ہے۔ اور یہی ریسزم کی لہر ہم امریکہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو وائٹ سپریمیسسٹ ہیں وہ کالوں کو، یعنی سیاہ فام لوگوں کو کچلتے نظر آتے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چند عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر قرآن جلائے جانے کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔